اب ایک شخص جو ہے وہ والدہ کو انکار کر دے اور مسجد کو پیسے دے دے، تو کیا اس کا یہ رویہ طریقہ کار ٹھیک ہے؟ کہ سب سے پہلی بنیادی چیز تو دیکھیں، یہ جتنے رشتے ہوتے ہیں نا، ان رشتوں کے اندر ہم نے بیلنس کرنا ہوتا ہے، اور اخراجات کے اندر بھی آپ نے بیلنس کرنا ہے۔ کسی ایک کے حق کو دبا کر کسی دوسرے کے حق کو پورا کرنا، یہ شریعت کا اصول نہیں ہے، شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ بہترین چیریٹی تو بہترین صدقہ تو اپنے گھر پہ خرچ کرنا ہے نا، آپ نے وہ کام تو کیا نہیں، کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا، دیکھیں ہم لوگوں نے اپنی ذات کے اندر بہت سارے بتوں کو تراشا ہوا ہے۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ میرے بھائی کہتے ہیں، انہوں نے سوال پوچھا کہ والدین حیات ہوں تو آدمی کو ان کے اوپر بھی پیسے خرچ کرنے چاہیے، ان کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تو اب اگر کسی کی والدہ کسی سے سوال کریں، اب ایک شخص جو ہے وہ والدہ کو انکار کر دے اور مسجد کو پیسے دے دے، تو کیا اس کا یہ رویہ طریقہ کار ٹھیک ہے کہ والدہ کو نہ کرے اور مسجد کو پیسے دے؟ اچھا دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلی بنیادی چیز تو دیکھیں، یہ جتنے رشتے ہوتے ہیں نا، ان رشتوں کے اندر ہم نے بیلنس کرنا ہوتا ہے، اور اخراجات کے اندر بھی آپ نے بیلنس کرنا ہے۔ کسی ایک کے حق کو دبا کر کسی دوسرے کے حق کو پورا کرنا، یہ شریعت کا اصول نہیں ہے، شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ آپ بہت خیر کے کام کر رہے ہیں، آپ چیریٹی کر رہے ہیں، مسجدیں بنا رہے ہیں، آپ کنویں کھدوا رہے ہیں، آپ غریبوں کو کھلا رہے ہیں، اور آپ کے اپنے بچے جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں، آپ کے بچے جو ہے وہ بیچارے ترس رہے ہیں، اور آپ ان کو ان کی ضروریات کو بھی پورا نہیں کر رہے، تو یہ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ پھر بیلنس نہیں ہے نا۔ بہترین چیریٹی تو بہترین صدقہ تو اپنے گھر پہ خرچ کرنا ہے نا، آپ نے وہ کام تو کیا نہیں۔ تو اب ہو سکتا ہے آپ کا کیا مقصد کیا ہے کہ بھئی مجھے لوگ جو ہے وہ کہیں دیکھو جی، کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا، دیکھیں ہم لوگوں نے اپنی ذات کے اندر بہت سارے بتوں کو تراشا ہوا ہے، اور ایک سب سے بڑا بت انسان کا یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں، اس کا احترام کریں، اس کو کہیں کہ یار دیکھو یہ بندہ ہے کہ کتنے خیر کے کام کر رہا ہے، چیریٹی کے کام کر رہا ہے، اور اس کے دیکھو گھر میں بچے جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں، لیکن یہ بڑا عظیم انسان ہے، ہم نے عظمت کے بت خود ہی بنا لیے ہیں۔ تو یہ آپ کے اپنے تراشے ہوئے ہیں، یہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام کا مزاج جو ہے وہ بیلنس، کہ آپ کے بچے، آپ کی بیوی، آپ کے چھوٹے بہن بھائی، آپ کے والدین، آپ کے عزیز و قارب، آپ کے جو رشتہ دار ہیں، گاؤں والے، دوست احباب، وہ سارے ضرورت مند ہیں، اور وہ سب پریشان ہیں، اور آپ جو ہے ان کو ایک طرف کرتے ہیں، اور آپ پوری دنیا کی فکر کر رہے ہیں، پوری دنیا کی فکر کر رہے ہیں آپ، اور آپ کے بغل کے اندر جو ہے ایک ضرورت مند بیٹھا ہے، آپ اس کو، تو وہاں دیکھیں اس چیز کو الاقرب فالاقرب الاولا فالاولا کے تحت جو ہے، جو سب سے زیادہ قریب ہے، جو سب سے زیادہ آپ کے قریب ہے، وہ سب سے زیادہ آپ کا محترم بھی ہے، اور آپ کی جو چیریٹی ہے، آپ کے صدقات کا سب سے زیادہ حقدار بھی وہی ہے۔ آپ کا چاچا، ماموں، آپ کی خالہ، پھوپھی، بھتیجا، بھانجا، یہ بھلے چھوڑیں ان کو، وہ ان کا عمل ہے کہ وہ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں، وہ کتنا احسان فراموشی کرتے ہیں، وہ اس کو آپ چھوڑ دیں، سائڈ پہ رکھیں اس کو۔ یہ آج کل کیا ہے کہ دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو احسان فراموش ہوتے ہیں، وہ آپ کی اچھائی کا جواب اچھائی سے نہیں دیتے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اچھائی کرنا چھوڑ دیں۔ بہت سارے لوگ غصے میں ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، اپنے خاندان والوں پہ، بھتیجے، بھانجوں، بہن بھائیوں پہ نہیں خرچ کرنا، ان کی ضرورت کو پورا نہیں کرنا، ان کی مدد نہیں کرنی۔ وہ پوچھو کیوں بھائی، میرے ساتھ انہوں نے یہ کیا، میرے ساتھ فلانے نے یہ کیا، میرے ساتھ فلانے نے یہ کیا، تو وہ اس وجہ سے اب بس میں کسی کی بھی مدد نہیں کروں گا، یہ جو ہے ناشکر ہیں۔ نہیں، یہ وہ ان کا فعل ہے، وہ جانے، ان کی سوچ جانے۔ آپ کا کام کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا کام مدد کرنا ہے۔ اب مسجد کو ضرورت ہے، ٹھیک ہے، مسجد بھی دیکھیں، مسجد ہے، اسلام ہے، ہر چیز ہے، ان سب چیزوں کو ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے۔
لیکن اگر آپ کی والدہ کو ضرورت ہے، آپ کی والدہ پریشان ہے، آپ کی والدہ آپ سے مطالبہ کرتی ہے، تو آپ کا پہلا حق کیا ہے کہ آپ اپنی والدہ کی ذمہ داری کو پورا کریں۔ آپ ان کی ان کو یہ موقع ہی کیوں مل رہا ہے کہ وہ آ کے آپ سے سوال کر رہی ہیں؟ نہیں، یہ ہرگز یہ بات ٹھیک نہیں ہے، بیلنس نہیں ہے۔ تو بیلنس اپنی زندگی، شریعت اور دین یہ مطالبہ کرتا ہے مجھ سے اور آپ سے کہ بھائی ہر چیز کے اندر ہم نے بیلنس کر رکھنا ہے۔ رشتوں کے اندر بھی بیوی کا مقام اپنی جگہ، ماں کا مقام اپنی جگہ، ماں کا رتبہ اپنی جگہ، بیوی کی عزت احترام اپنی جگہ۔ یہ نہیں ہے کہ جی بیوی کی عزت کو احترام کو آپ کم کر کے ماں کو عزت دے رہے ہیں، نہیں، یا ماں کے رتبے کو ختم کر کے آپ نے بیوی کو رتبہ دینا ہے، نہیں، یا آپ نے ماں کو چھوڑ کے ہی بیوی کو پکڑنا ہے، یا بیوی کو چھوڑ کے ہی آپ نے ماں کو پکڑنا ہے۔ یہ جو مزاج ہے یہ اسلامی مزاج نہیں ہے۔ تو اب آپ مسجد کو دے رہے ہیں، مسجد کو بھائی آپ کوئی فرض تو نہیں ہے، کوئی فرض تھوڑی ہے۔ ہاں، ماں اگر ضرورت مند ہے تو ماں کے اوپر خرچ کرنا جو ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ پر فرض ہے۔ اور آپ کو کیا پتا کہ آپ کے بوڑھے والدین، آپ کے چھوٹے بہن بھائی، آپ کے غریب مسکین رشتہ دار جو بیچارے محروم رہ چکے ہیں، ان کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے رہا ہے۔ حضور نے فرمایا ہے تمہارے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، یعنی تمہارے بچے، بوڑھے، معذور، بیمار، ان کے صدقے اللہ تمہیں رزق دیتا ہے۔ تو یہ جو رزق اللہ آپ کو دے رہا ہے، ہو سکتا ہے ان کے صدقے میں مل رہا ہے، تو بھائی وہ اس میں پھر ان کے اوپر خرچ، اور خوشی کے ساتھ خرچ کریں، اپنے بچوں پہ، اپنی بیوی پہ، اپنے بہن بھائیوں پہ، اپنے گھر والوں پہ۔ بیوی کی باتوں میں مت آئیں۔ اگر بیوی یہ کہتی ہے نا کہ نہیں اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ نہ کریں، تو اس کی باتوں پہ مت آئے، اس کو کہہ نہیں ٹھیک ہے تو، لیکن یہ نہیں کہ بیوی کے اخراجات آپ اس کو تو دے نہیں، وہ بیچاری جو ہے ترستی رہے اور سارے پیسے جو ہے آپ اپنی بہنوں پہ لٹا رہے ہیں۔ نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں، کیونکہ اس سے پھر کیا ہوگا، پھر احساس محرومی پیدا ہوتا ہے، پھر اس سے نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، پھر اس سے لڑائی جھگڑے فساد پیدا ہوتے ہیں۔ اگر آپ انصاف کریں گے تو انصاف کرنے والا شخص کبھی بھی جو ہے رسوا نہیں ہوتا، اور اس کا جو خاندان ہوتا ہے، اس کا جو حلقہ احباب ہوتا ہے، اس میں کبھی بھی نفرت اور فساد نہیں پھیلتا۔ تو لہذا والدین کی رسپانسبلٹی پہلے ہے، مسجد اور چیریٹی بعد میں ہے، تو اس بات کو سمجھیں۔ ہاں، فرض جو ہے زکوٰۃ وہ اپنی جگہ ہے، زکوٰۃ آپ نے ادا کرنی ہے، جو فرض ہے اس کے مقابلے میں تو پھر کوئی بھی نہیں ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے جی، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل فرمائے۔